کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ شاید یہ آپ کا آخری رمضان ہو؟ وہ رمضان جس کے بعد آپ کو اگلا موقع نہ ملے۔ زندگی کا کوئی یقین نہیں، سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم سب منصوبے بناتے ہیں، اگلے سال کی امید رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا وقت کب مکمل ہو جائے۔ اگر آج ہمیں یہ خبر مل جائے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو کیا ہماری ترجیحات وہی رہیں گی جو آج ہیں؟ یہی سوال دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، مگر ہم وہی کے وہی رہ جاتے ہیں۔ کچھ دن عبادت کرتے ہیں، کچھ آنسو بہا لیتے ہیں، پھر دوبارہ اسی دنیا کی دوڑ میں کھو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا کہ رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے؟ یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ دل کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ موقع ہے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا۔ اگر یہ آخری مہینہ ہو تو کیا ہم اسے بھی معمولی دنوں کی طرح گزار دیں گے؟ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے۔ وہ بھی روزے رکھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، خواب دیکھتے تھے کہ اگلا رمضان مزید بہتر ہوگا، مگر آج وہ اپنی قبروں میں ہے۔ ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کے پاس اب کوئی موقع نہیں کہ ایک سجدہ اور کر سکیں، ایک آیت اور پڑھ سکیں، ایک آنسو اور بہا سکیں۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، مگر یہ وقت کب تک ہے کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ واقعی اب کا آخری رمضان ہو تو کیا اب کی ترجیحات بدل نہیں جائیں گی؟ کیا اب سحری میں صرف کھانے پینے کا سوچیں گے یا اللہ کی رضا کا؟ کیا افطار صرف پکوانوں کا مقابلہ ہوگا یا شکر گزاری کا لمحہ؟ کیا تراویح صرف رسم ہوگی یا دل کی حاضری؟ آخری رمضان کا تصور انسان کو ہلا دیتا ہے۔ یہ سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان اصل میں تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے۔ جب ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی آسائشیں عارضی ہیں۔ جب ہم پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اصل ضرورت اللہ کی رضا ہے۔ اگر یہ مہینہ ہماری سوچ نہیں بدل رہا تو ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے رمضان کا حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ ہمارے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہماری سچی توبہ کو رد نہیں کرتا، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو۔ اگر یہ آخری رمضان ہو تو کیا ہم سچی توبہ میں دیر کریں گے؟ فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ گناہوں کا بوجھ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ہم مسکراتے رہتے ہیں مگر اندر سے بے چین ہوتے ہیں۔ رمضان اس بے چینی کا علاج ہے۔ جب بندہ سجدے میں گرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان میں بھی اپنے دل کو صاف نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ موت کسی کو اطلاع دے کر نہیں آتی، اس لیے آج ہی اپنے دل کی صفائی شروع کریں۔ رات کی تنہائی میں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ خاموشی میں اللہ سے بات کریں۔ اسے اپنے دکھ سنائیں، اپنی کمزوریاں بتائیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ یقین کریں وہ سن رہا ہے، وہ قریب ہے، وہ منتظر ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ شاید یہی آنسو آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ قرآن اس مہینے کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کیا ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں اتارا؟ اگر یہ آخری رمضان ہو تو کیا ہم قرآن کو نظر انداز کریں گے؟ اسے سینے سے لگا کر اس کی روشنی سے اپنے دل کو منور کریں گے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، عمل کے لیے آیا ہے۔ یہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ نماز ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ رمضان میں ہم مساجد بھر دیتے ہیں، مگر کیا رمضان کے بعد بھی یہی حال رہتا ہے؟ اگر یہ آخری مہینہ ہو تو کیا ہم نماز میں سستی کریں گے؟ ہر سجدہ ایسے ادا کریں گے جیسے یہ آخری سجدہ ہو۔
عبادت میں اخلاص وہ چیز ہے جو عمل کو قیمتی بناتی ہے۔ بغیر اخلاص کے عمل خالی رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ دولت، شہرت، مقام سب یہیں رہ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ صرف اعمال جائیں گے۔ رمضان اعمال جمع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ آخری رمضان کا تصور ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ یہ رمضان مختلف ہوگا۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، غیبت چھوڑ دیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، دل میں کینہ نہیں رکھیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تبدیلی کا آغاز چھوٹے قدم سے ہوتا ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم تاخیر کرتے رہیں۔ وہ کہتا ہے ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی بہت رمضان آئیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اگر یہ آخری موقع ہو تو کیا ہم شیطان کی بات سنیں گے؟ اللہ کی طرف دوڑیں گے؟ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان سچی ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں سے پلٹتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، چاہے گناہ پہاڑوں جتنے کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت ان سے بڑی ہے، بس ایک سچا قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی آخرت سنوار لیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آگے ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں تیاری نہ کی تو کل پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سنبھل جائیں، ابھی جاگ جائیں، ابھی پلٹ آئیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس نیکی میں شامل کریں۔ مل کر دعا کریں، مل کر قرآن پڑھیں، مل کر عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے اب کی وجہ سے کسی اور کی ہدایت ہو جائے، اور اس کا اجر اب کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ رب اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو اسے میری مغفرت کا سبب بنا دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، مجھے اپنی رضا عطا فرما دے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی رمضان آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ہو سکتا ہے یہی مہینہ آپ کے لیے جنت کا راستہ کھول دے۔ بس سچی نیت اور پکا ارادہ چاہیے۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے اور اسے اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔